السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں ہم ایک اہم موضوع جو سلسلہ وار چل رہا ہے کبائر میں سے، اسی میں اس کا ایک موضوع ہے جان بوجھ کر رمضان المبارک کے روزہ کو چھوڑ دینا۔ یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے 30 دن کے روزے کو اپنے بندے کے اوپر ہلکا محسوس کروانے کے لیے کہہ رہا ہے ایام معدودات، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ایسے ہیں جو رمضان المبارک آنے سے پہلے بڑے اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے ایک خطرناک دن یا خطرناک مہینہ، بھاری بھرکم مہینہ آنے والا ہے جو بڑی مشکل اور کٹھناؤں کے بعد گزرے گی۔ اللہ کہتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، معمولی دن ہیں جو گزر جائیں گے۔ اگر انسان حقیقت میں اس کی تیاری اور اسے کرنے کا عزم مصمم کر لے تو انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے وہ مکمل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپشنز یعنی ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو بیمار ہیں، جو سفر کی حالت میں ہیں، جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو شخص مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر کی حالت میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سہولت اور آسانی رکھ دی کہ وہ بعد کے دنوں میں جب اسے آسانیاں میسر ہو جائے، جب وہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے تو وہ اس کو بعد کے دنوں میں پورا کر لے، قضا کر لے۔ لیکن یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری ہے ہی نہیں، بس ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے بھی کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں کھانے کی عادت ہے، جیسے نشاور چیز، ہم اسے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے تک نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس بنیاد پر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معمولی خراش ہے جسم کے اوپر یا معمولی بخار ہے، اس وجہ سے بھی لوگ بہانے مار کر کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ مرض یہاں مراد نہیں ہے۔ مرض ایسا ہو جس پر انسان نہ اٹھ کر کے چل پا رہا ہو، نہ بیٹھ پا رہا ہو، نہ کھا پی پا رہا ہو، بلکہ ڈاکٹر اسے معذور قرار دے دیا ہو، وہ مریض ہیں یا جو سفر کی حالت میں ہے، تو ایسے لوگوں پر روزہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے دنوں میں اگر تم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہو، بیمار لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو بعد کے دنوں میں اسے پورا کر لو۔ اور جو سرے سے نہیں رکھتے ہیں، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھیے ان کے لیے وہ گویا کہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سخت پکڑے گا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں سے 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے پہلی چیز ہے شہادت لا الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت وصوم رمضان، اگر انسان کے اندر طاقت ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ ان 5 ارکان میں سے اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ کفر کا عمل کر رہا ہے، گویا کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اگر انکار کر رہا ہے کہ یہ سب کیا ہے، روزہ نماز کچھ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، اگر اس طرح کی بات کہہ کر کے اور وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ کفریہ عمل کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص جو انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن جان بوجھ کر کے اس کو چھوڑ دے رہا ہے اور اس کی اہمیت اس کے دل کے اندر معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بہانوں کی وجہ سے، معمولی چیزوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اور کچھ کرتا ہے، لیکن آخری عمر میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اب ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے حقیقت میں، اور جتنے دن اس کے بچے ہوئے ہیں اس میں یہ عزم رکھتا ہے کہ اب آئندہ ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے،
تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور مشیت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے سارے گناہ کو معاف کر دے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ دوسری بات یاد رکھیں، کوئی شخص زندگی بھر اسی آس میں اور اسی امید میں گناہ کرتا رہے کہ ہم آخر میں جا کر کے توبہ کر لیں گے، تو یاد رکھیے کسی کے موت کا وقت مقرر تو ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ انسان میں سے کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ کیا آیا وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا، کیا وہ 40 کراس کرے گا، وہ 60 تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ کب کس کے پاس آئے گا، وہ کبھی الارم اور کبھی علامت دے کر کے نہیں آئے گا۔ جب موت کا وقت ہو جائے گا، موت کا فرشتہ حاضر ہوگا اور آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے گا کہ آپ روزہ رکھے تھے، آپ نماز پڑھے تھے، آپ زکوٰۃ دیے تھے، نہیں دیے تھے، ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو فوراً آپ کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ اسی لیے التماس اور گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ہر وقت کو، ہر لمحے کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس میں ہم رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے ہر وہ عمل جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، جو اس کے رسول نے بتایا، جو گائیڈ لائنز دیا گیا ہے، اس پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔